یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. جی السلام علیکم حضرت، کیا حال چال ہیں؟ عامر بات کر رہا ہوں امریکہ سے. اور کافی عرصے سے ایک سوال پھنسا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جواب کافی علماء سے میں نے کلپ وغیرہ سنے، لیکن کچھ شرح صدر نہیں ہو رہا. ابھی بھی یہ کلپ آیا تھا کہیں سے، اس میں ایک مولانا فرما رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کافی سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بیان کر رہے ہیں، کچھ عمران خان کے حق میں، کچھ عمران خان کے مخالف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہوگا تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ سچے خواب ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا، جس طرح مولانا کلیم صدیقی صاحب کا میں نے سنا کہ حرم میں بیٹھ کے انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمران خان کے ایک قسم کے حق میں، یعنی کہ وہ خواب ہے. تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا تو اب یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ 5 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں انڈیا میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی گروہ ہیں جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہمیں آیا، اور وہ بالکل متضاد باتیں، عمران خان کے بالکل مخالف بات بتا رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارا لیول یہاں پہ، ہمارا کام ہی تحقیق ہے، ہمارا لیول یہاں پہ پی ایچ ڈی کا ہے، تو اب اس میں تھوڑی سی آپ ذرا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا دین کا علم تو ہے نہیں، تو اس میں تھوڑی سی تشریح کر دیں ایک عام انسان کے لحاظ سے جسے دین کا اتنا علم نہ ہو، کہ اتنے فرق کے ساتھ جو خواب آ رہے ہیں ان میں ایک عام انسان جسے دین کا علم نہیں، وہ کیسے فرق کرے اور کیسے اس معمے کو حل کرے، اس کا حل کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے تفصیل سے ذرا بیان کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم بھائی عامر صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں کچھ اصول اور قواعد میں ذکر کر دیتا ہوں. اسی کسوٹی پر انشاءاللہ تعالی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کے بارے میں خبر دی کہ یا رسول اللہ، کل صبح ہوتے ہی اس نے انتقال کر جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکی سے شادی ہو جائے، دوسرا میٹھا حلوہ کھانے کو دل چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں مہیا فرما دیں. اب رات کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حلوہ لے کر، تو اتنے میں کوئی حاجت مند دروازے پر آیا اور اس نے اپنی حاجت ظاہر کی. اس نوجوان نے وہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے اس کو دے دی. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے. جب خبر لینے کے لیے کسی صحابی کو بھیجا تو ان کا وہ تو ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ تو مجھے تو جبرائیل امین نے خبر دی ہے. جبرائیل امین تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خبر دی ہے لیکن وہ شخص فوت نہیں ہوا. حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ میں لوح محفوظ سے دیکھ کر آتا ہوں، میں نے وہاں سے دیکھی تھی، آپ کو بتا دیا. وہاں گئے، واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ، تقدیر معلق تھی، اس شخص نے رات صدقہ کیا جس وجہ سے اس کی موت کا وقت ٹل گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات ایک خواب یا کشف کا تعلق اس وقت کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تقدیر معلق ہوتی ہے. اگر کوئی اور کام ہو جائے تو اس سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گزشتہ والا مکتوبات صفحہ 470 جلد 1 کا ہے. صفحہ 473 پر حضرت مجدد فرماتے ہیں، فرمایا کہ
اگر ان اصول کے موافق ہیں کشف، یعنی قرآن و حدیث کے اس کے موافق ہیں تو مقبول ہیں، وگرنہ مردود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشف کے اندر خطا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ربانی نے صفحہ 708 پر مکتوب گرامی میں فرمایا، ماتے ہیں کہ اگر بالفرض کشف و الہام کے ساتھ ان معانی مفہومہ کے برخلاف کوئی امر ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح کے مزید حوالہ جات اگر تفصیل سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کتاب فیوزات صفتر میں غامدی کے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر پر اعتراض کا جواب میں نے تفصیل سے لکھا ہے، اس کے ماتحت میں نے ایسے حوالہ جات نقل کر دیے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ اسی طرح ایک مقام پر مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خواب کے اندر جولاہا اور حجام اپنے آپ کو بادشاہ دیکھ لیتا ہے، تو پس واقعات کا اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک عالم شہادت میں کچھ حاصل نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں، چوں غلام آفتابم حمزہ آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ بیاں سورج کا کرتا ہوں کہ غلام ہوں میں بس بیاں سورج کا کرتا ہوں کہ ہوں میں بس غلام اس کا، نہیں بندہ میں شب کا تا کروں خوابوں کا کچھ چرچا۔ ماتے ہیں کہ خواب کے اندر جو کچھ دیکھا جائے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں، ظاہری طور پر اگر کسی ولی کو کشف میں کوئی مقام ملتا ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب سے زیادہ کشف کی اہمیت ہے، اور گزشتہ والوں سے پتہ چل گیا کہ کشف کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے، تو خواب کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے۔ نیز یہ کہ ایک مقام پر حضرت مجدد نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر ہو جانا وہ برحق ہے، اور وہ آپ علیہ السلام ہی کی زیارت ہوتی ہے، لیکن کوئی بات آپ فرمائیں وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ہی ہو، کیونکہ من رآنی فقد رأى الحق کا اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے آقا کو ہی دیکھا۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوگا حضور علیہ السلام تو کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن بات جو ہو رہی ہوگی وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یا اپنے نفس کا وصفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر کوئی بات فرما دینا، یہ خواب تو ٹھیک ہوگا اس کا اس طرح کے آقا ہی کی زیارت ہوئی، لیکن وہ بات جو ہے وہ ضرور نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہی فرمائی ہو۔ پھر یہ کہ بعض اوقات ایک خواب ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلنے میں وقت ہوتا ہے۔ اس کو مثال سمجھیں کہ ایک بچہ ذہین ہے، استاد اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت بڑا نام پائے گا اور شہرت کا سبب بنے گا، اساتذہ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ لیکن درمیان میں وہ بچہ شرارتیں کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ استاد کی یہ سزا دینا یہ استاد کی اس بشارت کے خلاف ہے تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ درمیان میں سزا کا دور اور ہے، بشارت کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض خوابوں کا تعلق بعض اوقات کے ساتھ ہوتا ہے، بعض خوابوں کا تعلق بعض اوقات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تعارض کے لیے 8 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وحدت زمان بھی ہو، وحدت مکان بھی ہو۔ تو لہذا جو ہے اس طرح کے واقعات جو دیکھے جا رہے ہیں تو ان کو صحیح توجیہ پر محمول کیا جائے گا، دیکھنے والوں کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں کہ جو بزرگ انڈیا کے ہیں دیکھنے والے، ان کے ہاتھ پہ لاکھوں ہندو مسلمان ہو چکے ہیں،
اور پھر وہ حرم پاک کے اندر بیٹھ کر وہ خواب سنا رہے ہیں. سنا بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کو رہے ہیں، خود بہت بڑے صاحب نسب و صاحب کشف و کرامت انسان ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کشف ہو، خواب ہو، اس کو کسی صحیح محمل پر محمول کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ جس طرح خواب کی تعبیر ایک مشکل مرحلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم وہبی عطا ہوتا ہے جو خواب کا علم کی تعبیر کا علم ہے، اسی طرح کشف کو صحیح محمل پر محمول کرنا یہ بھی جو ہے ایک اللہ کی طرف سے جو ہے وہبی علم ہے. تو بہرحال کسی کی تکذیب کیے بغیر جو ہے ایسی چیزیں دیکھنی کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے. اور دیکھنے والے جو ہیں اگر وہ صادق ہیں، سچے ہیں، تو ان کی تکذیب اور ان کے جو ہے توہین بھی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات فہم سلیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں.